لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز فجر۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج ہم 30ویں سپارے سے سورہ ہمازہ پڑھ رہے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 104 نمبر سورت ہے۔ اس کے اندر کل 9 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ مکے کے لوگ، چونکہ یہ مکہ شریف کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ مکے کے لوگ مال و دولت اکٹھا کرنے کے حوالے سے اور اپنے مال اور اپنے دولت کے بلبوتے پر ایک دوسرے کو تانے دینے کے حوالے سے، امیری اور غریبی کے تانے دینے کے حوالے سے بڑے مشہور تھے، شہرت پسند اور مال و دولت کے پجاری، اور اسی بنیاد پر کسی کی عقل کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنے والا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ بیوقوف بھی ہے تو وہ سمجھدار ہے، اسے ہم سمجھدار کہتے ہیں۔ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ سیانہ بھی ہے، سمجھدار بھی ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ وہ شعر ہے ساغر صدیقی کا کہ میری غریبی نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تو اس طرح کی کیفیت آج بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن اس وقت میں عرب کے ماحول میں بہت زیادہ یہ کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں ان کی اصلاح فرمائی۔ ترجمہ کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ ارشاد فرمایا، ویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، لکل ہمزۃ، ہر وہ آدمی جو بالکل سامنے تانے دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لمزۃ، یا وہ چھپ کر برائیاں کرتا ہے، چغل خوریاں کرتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے، وہ بھلے سامنے آ کے کرے یا چھپ کر کرے، لکل، ہر ایک کے لیے اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذی، وہ آدمی کہ جمع مالا، جو اپنا مال جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، وعددہ، اور بار بار ان کو گنتا ہے، ان کو گننے کا نشہ لیتا ہے اور اس کو گننے کا لطف اٹھاتا ہے کہ کبھی یوں گنے اور کبھی یوں گنے، اور مال جمع کر کے، یعنی اسی لالچ اور اسی مال کی محبت میں رہتا ہے۔ یحسب، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال اس کو اخلدہ، ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اخلدہ کے یہاں 2 مطلب بن سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایک مطلب، یا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ دونوں اعتبار سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یا تو اس کو یہ گمان ہے کہ یہ پیسے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، یہ پیسے موت کے فرشتے کو قریب نہیں آنے دیں گے، میں کھاتا پیتا رہوں گا، صحت مند رہوں گا، تو پھر میں کیوں مروں گا۔ یہ یا تو یہ گمان ہے، اور یا اس کا یہ گمان ہے کہ میں تو
مال و دولت والا ہوں اور شاید میری ساری زندگی ایسے ہی رہے گی، اور اب میں اگر امیر ہوں تو 10 سال بعد بھی امیر ہی ہوں گا، عمر کے آخری حصے میں بھی ایسا ہوں گا۔ حالانکہ فی الحقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی اپنی جوانی میں امیر ہے وہ بڑھاپے میں بھی امیر رہے گا، ضروری نہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بندہ آج غریب ہے تو وہ کل بھی غریب ہی رہے گا، ایسا بھی ضروری نہیں۔ رزق، مال و دولت یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا سے ہے، وہ جس پر کرم فرمائے، جس پر مہربان ہو اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم 1000 طریقے لگا رہے ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر، 1000 ٹیکنیک لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پیسہ نہیں کما پا رہے ہوتے۔ اور کئی دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بے وقوف ترین آدمی جس کو کام کی سینس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پیسہ اس کے پاس خوب آ رہا ہے۔ تو پیسے کا تعلق ہماری عقل کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہماری سمجھداری کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، بس جس پر وہ مہربان ہوتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان یہ کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یا اس کا مال ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا جو صحیح مطلب ہے ہماری زبان میں اگر ہم اس کے مزاج کے مطابق ترجمہ کریں تو جیسے ہم کسی کو بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں نا، نہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا، یہ مطلب ہے کلا کا عربی زبان میں۔ کلا نہیں، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، عن قریب یہ حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ، نبذہ کا مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو ڈال دینا، پھینک دینا، ایک ہے کسی چیز کو حقارت کے ساتھ ذلیل کر کے پھینکنا، نبذہ کا یہ مطلب بنتا ہے عربی میں۔ تو فرمایا کلا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ جو گمان ہے اس کا کہ میں ہمیشہ رہوں گا یا یہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوگا پھر کیا؟ لَيُنبَذَنَّ، عن قریب اس کو ذلیل کر کے ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، کس میں؟ فی الحطمہ، حطمہ کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اب حطمہ کیا ہے میں اس لیے ترجمہ نہیں کر رہا چونکہ اس کی خود ہی وضاحت آ رہی ہے آگے۔ فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آئے ہائے، تم کیا جانو یہ حطمہ کیا ہے، حطمہ کس چیز کا نام ہے، تمہیں کیا پتہ یہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، حطمہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا نام ہے۔ نار اللہ، اللہ کی یہ آگ ہے، الموقدہ، جس کو بار بار بھڑکایا گیا ہے، شعلے اس کو دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی آگ ہے۔ اور یہ وہ آگ ہے التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں تک پہنچ جانے والی ہے۔ مطلب تم اس آگ میں جاؤ گے اور وہ آگ تمہارے جسم کو جلا کے تمہارے جسم کے ظاہر کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کے باطن کو بھی جلا دے گی، اور اس لیے فرمایا وہ آگ دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، یعنی تمہارے ظاہر اور باطن کو جلا دینے والی آگ ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک اس آگ پر، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی آگ ہے۔ فی عمد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر قید ہے۔ یاران گرامی، اس سورہ مبارکہ کا آدھا پہلا حصہ ہماری برائی کو بیان کیا گیا، اور اس کے آخری حصے کے اندر، آدھی صورت کے اندر، اس برائی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ خالصتاً مال و دولت کے حوالے سے اور اس کے لالچ اور اس کے جو پوجا پاٹ کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مال و دولت اللہ کی عطا ہے، اور یہ محض مال و دولت ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مال و دولت، پیسہ کس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے رزق کا انتظام کر سکیں، کھانے پینے کا انتظام کر سکیں، ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ تو در حقیقت پیسہ ہماری خدمت کے لیے ہے۔ تو جو چیز ہماری خدمت کے لیے ہوتی ہے وہ ہماری نوکر ہوتی ہے۔ تو ہم جتنی اپنے نوکروں کو حیثیت دیتے ہیں،
ہمیں مال و دولت کو بھی اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے۔ اگر ہم نوکروں کو سر پہ چڑھا لیں یا آفیسر اپنے ملازموں کو سر پہ چڑھا لے گا تو پھر وہ کام نہیں کر سکے گا یا ان سے کام لے نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح پیسہ ہماری خدمت کے لیے ہے، جس طرح جانور ہماری خدمت کے لیے۔ تو اگر ہم پیسے کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے تو یہ ہمیں ہماری زندگی نہیں جینے دے گا۔ ہماری زندگی جس طرح رب تعالیٰ کا تقاضا ہے، جس طرح اللہ کے حبیب کا تقاضا ہے، ویسی پھر ہمیں یہ زندگی جینے نہیں دے گا۔ یہ ہمیں نفرت کی طرف لے جائے گا، ہمیں خود غرضی کی طرف لے جائے گا، اور بہت ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر یہ پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے اس کو سر پہ سوار نہ کریں، اس کو پیر کے نیچے ضرور رکھیں، اور یہ نوکر ہے تو اس کی اوقات میں رکھیں اور اس کو صرف استعمال کریں، اس سے محبت نہ کریں۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، استعمال کے لیے پیدا کی ہیں، وہ ہماری گاڑی ہو، وہ ہمارے گھر کے استعمال کی چیزیں ہوں، مطلب جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، باپ کا، بیٹے کا، دیگر، یہ آپ آگے نکلتے چلے جائیں، تو یہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں یہ محبت کے لیے بنائے ہیں کہ رشتوں سے محبت کرو اور چیزوں کو استعمال کرو۔ اور ہم اس کے بالکل الٹ ہو چکے ہیں کہ ہم رشتوں کو استعمال کرتے ہیں اور چیزوں سے محبت ہو گئی ہے، چیزوں سے محبت کرنے لگ گئے اور رشتوں کو ہم استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ یاران گرامی، آپ کو ایک دم یہ مشکل ضرور لگ رہا ہوگا یا تھوڑا عجیب ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن آپ اس طرح کر کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر ایک لطف محسوس ہوگا، ایک اس کے اندر سکون محسوس ہوگا کہ آپ اپنے پیسے کو، اپنی آمدنی کو سر پہ نہیں چڑھا رہے، بس ضرورت کے لیے استعمال۔ ہمارے کچھ بزرگ فرماتے تھے، کہتے تھے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میرے گھر کے لیے وہ کافی ہو، یعنی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کافی ہو، اور دوسرا یہ کہ مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، میں نے کسی دوسرے کا دینا نہ ہو۔ میں نے کبھی نہیں کہا یا اللہ مجھے وافر مقدار میں رزق عطا فرما، مجھے وسیع رزق، کبھی نہیں کہا۔ ہم نے کہا جی اس میں کیا حکمت ہے، کیوں نہیں کہا؟ کہتے جب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، میں نے کسی کا دینا نہیں ہے، تو اس سے زیادہ رزق میں نے کرنا کیا ہے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ کسی اور حقدار تک پہنچ جائے، کسی اور مستحق تک پہنچ جائے، کسی اور ضرورت مند تک پہنچ جائے؟ تو اس سے زیادہ میں نے کرنا کیا ہے؟ یاران گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مضامین ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں اگر چاہوں تو میرے پروٹوکول کے لیے یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، الفقر فخری، مجھے اپنی فقیری پر ہی فخر ہے، میں اپنی فقیری پہ خوش ہوں، مجھے فخر ہے اس پر کہ اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کے الفاظ تھوڑے تھوڑے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس میں سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کے اندر رکھ، مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی زندہ رکھ اور مجھے مسکینوں میں ہی اٹھانا، یعنی مجھے غریب طبقے کے ساتھ ہی جوڑے رکھ اور اسی غریب طبقے کے ساتھ ہی مجھے کل محشر کے دن اٹھانا۔ یہ امام الانبیاء یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے۔